أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کا دن ہے، ماہ رجب المرجب کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں زندگی سلام کی، موت ایمان کی عطا فرمائے، اللہ ہمیں قبر و حشر میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ کو یہ بتایا گیا کہ معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی، اور نماز کا معنی ہے سیدھا کرنا۔ نماز کا مقصد ہے انسان جو ہے صراط مستقیم پر آ جائے، گناہ کو ترک کر دے اور اپنے رب سے محبت کا تعلق جوڑ دے۔ یہ مقصد ہے نماز پڑھنے کا۔ ایک سوال ہے کہ کیا وہ کون سی نماز تھی جو یہ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی؟ ہاں جی، ایک تو وہ نماز ہے نا فرض نماز، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ معراج کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کن کن پہ فرض تھی؟ کیا اس کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا؟ سب سے پہلے یہ بات آپ کو ذہن نشین رہے کہ نماز جو ہے یہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ نماز نفلی نماز تھی جو پہلے جو ہے وہ انبیاء پر جو ہے وہ فرض کی گئی، وہ پڑھی جاتی تھی۔ کہ اس کے علاوہ موقع پہ جو ہے نماز کو پڑھا جاتا، اور رات کا جو قیام تھا اس کو لازم قرار دیا گیا تھا کہ رات کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ لازم تھا۔ ہر نبی پہ یہ لازم تھا کہ وہ رات کے پچھلے وقت اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھے، اور یہ نماز ان کے لیے فرض تھی، یہ نماز ان کے لیے ضروری تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نفلی نماز ہی پڑھی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی۔ تو بعد میں جو ہے وہ واقع معراج میں نماز کو فرض قرار دے دیا گیا۔
واقعہ معراج جو ہے یہ کب ہوا؟ دوسری بات، پہلی بات کہ واقعہ معراج میں نماز فرض ہوئی، دوسری بات کہ واقعہ معراج کب ہوا؟ تو اس کے بارے میں جمہور سلف الصالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن اور روح دونوں کے ساتھ جو ہے وہ معراج ہوئی۔ مکہ سے بیت المقدس تک معراج جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، پھر جو ہے وہ بیت المقدس سے آسمان تک سدرۃ المنتہا تک یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اور پھر اس کے آگے والا جو حال ہے جو ہے وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، جو سدرۃ المنتہا سے پھر آگے جو دیدار الہی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں کہ امام باقی نے موسیٰ بن عقبہ سے روایت کی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی۔ امام سدی علیہ رحمہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے، پہلا قول 1 سال پہلے، دوسرا قول 16 ماہ یعنی 1 سال اور یہ 16 ماہ پہلے معراج ہوئی۔ آگے ہیں امام سدی کے قول کے مطابق ذوالقعدہ میں معراج ہوئی۔ امام سدی کے قول کے مطابق جب معراج ہوئی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ امام زہری کے قول کے مطابق ربیع الاول میں معراج ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں معراج ہوئی۔ حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی کا یہی مختار ہے، اور اسی پہ اجماع ہے تمام سلف الصالحین کا، جمہور علماء کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروا کے اپنا دیدار سے مشرف فرمایا۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی بات، ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، حتیم کعبہ میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں حضور سوئے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو سارا حال میں نے دیکھا، اور جب میں اٹھا تو میں حتیم کعبہ میں تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے معراج شروع ہوئی۔ ادھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ حتیم کعبہ میں تھے، دوسری روایت ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، تو کس کو مانے، کس طرح بات کی جائے جی؟ تو باتیں دونوں سچی ہیں، کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ہم وہ ہیں، ہم نے ان سے علم پڑھا ہے، ہم نے ان سے دین لیا ہے، جو فقط دین ہی نہیں دیتے بلکہ ساتھ ساتھ ادب مصطفیٰ بھی دیتے ہیں، تو کسی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ دونوں طرف بات سچی ہے۔ جنہوں نے روایت کی حتیم کعبہ کی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر اقدس کو شک کیا گیا، جب سینہ مبارک چاک کیا گیا، تب آپ حتیم کعبہ میں لٹائے گئے۔ جب آپ کو حتیم کعبہ میں صحن میں لٹا کے آپ کا شک صدر کیا گیا، اور جب معراج کا واقعہ شروع ہوا، جب فرشتے آپ کو لے کے نکلے، تب اس وقت آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ آپ کس کے گھر میں موجود تھے؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں موجود تھے۔ تو بات دونوں طرف سچی ہے۔ حتیم کعبہ سے جو روایت ہے اس سے مراد ہے کہ آپ کا شک صدر جو ہے وہ وہاں ہوا، اور یہ جو ام ہانی کا گھر ہے اس سے آپ کو معراج کی ابتدا ہوئی۔ تو یہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے، فرشتے وہاں تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ فرشتے تھے،
تو وہ تشریف لائے اور وہاں سے آپ کو معراج کا آغاز ہوا. بولیے نا ذرا سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باتیں یاد رکھا کرو. علم یہ اسلامی باتیں جو جمعے پہ آپ سنتے ہیں اس کو یاد رکھنا. آپ کے لیے لاتے ہیں چن چنا کے بڑی مشکل سے. ہاں جی یوں نہ سمجھیے کہ ویسے ممبر پہ بیٹھا جاتا ہے. ویسے بھی لوگ بیٹھتے ہیں. ویسے بھی لوگوں نے ممبروں کو مذاق بنایا ہوا ہے. جو اپنے من میں آئی بات کو بتا دی, لیکن جب کسی تحقیق کی بات سنائی جائے تو پھر اس کے لیے بڑی ریسرچ کرنا پڑتی ہے, ذمہ داری سے بات کو سنانا پڑتا ہے. اس لیے کہ دونوں طرف حدیث پاک ہے, حتیم کعبہ سے بھی ام ہانی کے گھر سے بھی, دونوں پہ صداقت ہے, دونوں سچی ہیں. حتیم کعبہ پہ آپ کا شق صدر ہوا اور ام ہانی کے گھر سے آپ کو معراج کا واقعہ شروع ہوا. ہم دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور دونوں پہ باری باری جاتے ہیں. اس لیے فرمایا رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. سب بڑے رب عالم نے تجھے کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو. اور اللہ فرماتے میرے قریب آ, میرے قریب آ, میرے قریب آ. دیکھ میں تجھ سے کچھ چھپایا نہیں. رب عالم نے تجھ کو بلایا. جڑا ایتھے شرمائے گا پھر جگہ جگہ ہی شرمائے گا. میں پڑھا گا دے کہنے گے وہ بھی پڑھن دیا سی مسجد تے بیٹھ کے, لیکن بولنا میرے نبی دی شان اندر. اے زبان فضول کوئی آئے نہیں ملی. اے زبان دکاناں تے بازاراں دے وچ بیٹھ کے اینوں بولن واسطے نہیں ملیا. اے زبان ملی ہے, بدن ملیا ہے اودی عبادت واسطے. زبان ملی ہے اودے یار دی تعریف واسطے. اس بات بڑے رب عالم نے تجھ جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا. اگلی بات سنیے. اچھا دروازہ تھا جس کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جس گھر میں موجود تھے حضرت ام ہانی کے گھر, وہاں دروازہ لگا ہوا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ فرشتے دروازے سے آتے, انہوں نے کیا کیا, چھت سے شگاف کیا. درمیان سے چھت کو پھاڑا گیا. درمیان سے چھت کو پھاڑ کے پھر فرشتے اندر آئے. بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں ایک معمولاً یہ بات ہے, عقلاً بات ہے, بھائی دروازہ لگا ہوا ہے تو دروازے سے آؤ. یہ اوپر سے سوراخ کر کے اندر آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, توجہ رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے میرے بزرگوں جو عقل میں
جو عقل میں، سارے بولے، جو عقل میں نہ آئے، جو عقل سے ماورا ہو، عقل جس کا ادراک نہ کر سکے، عقل جس کا احاطہ نہ کر سکے، جی اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ معجزہ ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ عادتاً، طبیعتاً، وہ خرق کے برخلاف ہوتا ہے، معمول کے برخلاف ہوتا ہے، معمول کے برخلاف ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ معمولی طور پہ جو کام کرتے ہیں یہ اس کے ہٹ کے آتا ہے معجزہ، سوچ سے، فکر سے، علم سے، عقل سے، دانشوری سے جو ہے یہ اس سے ماورا ہوتا ہے، اس لیے تو اس کو جو ہے وہ معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ پہلی یہ تھی کیونکہ معمول معجزے کا تھا، اس لیے معاملہ بھی برخاست کے طور پہ کروایا گیا، دوسری طرف سے کروایا گیا ہے جی، تاکہ پتہ چلے، عقل والے اس کو سمجھیں گے نہیں قدرت کا یہ کرشمہ ہے، بس قدرت کی طرف سے ہو گیا ہے، رب نے فرما دیا ہے، مسلمان کا کام ہے دل و جان سے اس کو تسلیم کر دے۔ تو یہ خلاف عادت کام کروانا تھا، چونکہ معجزہ تھا، اس لیے کہا چھت سے آؤ، چھت کے اندر شگاف کیا گیا، پھر اندر آیا۔ اچھا اگلی بات، بڑی جلدی ٹائم نکلتا جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے، اور لوگوں کو بہانے سے پکڑ کے بات کو سنانا پڑتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں پہ اللہ سلامت رکھے، خود کم لوگ ہیں جو شوق سے پہلے آتے ہوں، وگرنہ لوگ فقط فرض نماز کے لیے آتے ہیں، وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں جی، تو اس لیے آپ ذرا توجہ رکھیں۔ اگلی بات دیکھیں بھائی، چھت سے سوراخ کیا گیا کس چیز کے ساتھ؟ کوئی کئی تھی، کوئی آلہ تھا جس کے ساتھ سوراخ کیا تھا، کس کے ساتھ کیا تھا سوراخ؟ آخر چھت کو پھاڑ کے اندر آنا تھا تو کس سے سوراخ کیا؟ اچھا فرشتوں نے سوراخ کیا، تو فرشتے تو نورانی ہیں۔ میں بڑی توجہ طلب بات بتا رہا ہوں جناب، فرشتے تو نورانی ہیں۔ اب فرشتے کے لیے ایسا ہاتھ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ میں کوئی کئی آلہ تھا، بھائی وہ نورانی، تو یہ تو بشر کے لیے نا، یہ سارے آواز تو بشریت کے لیے، جی تو نورانیت کے لیے کیا جی، تو کس سے کیا؟ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام، آپ نے اشارہ کیا، اشارہ کیا تو آپ کے اشارے سے جو ہے، اشارے سے ایک روشنی بری نما چیز نکلی جس نے اس کے اندر شگاف کر دیا۔ اب بتاؤ، اب یہاں پر اگر بندہ سوچنا شروع کر دے، پورے دنیا کے مفتی، عالم، صوفیاء، بزرگ، ان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ سوراخ کر کے کیسے اندر آئے ہیں۔ تو پھر بتاؤ بزرگوں اور دوستو، جب جبرائیل کی شان کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو جس کو معراج کروایا جا رہا ہے اس کی شان کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بولیے نا ذرا سبحان اللہ، بھائی سوچو کیسے اندر گئے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا سارے رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تو امام صف انبیاء ہے، تو امام، توجہ فرماؤ، تو امام صف انبیاء ہے، تیرا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سب بڑے تو امام
پہ انبیاء ہے، تیرا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اگلی بات، اللہ، اچھا جب اندر داخل ہوئے فرشتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے، اللہ آرام فرما رہے تھے۔ اچھا ایک طرف بات میں آپ کو توجہ آپ کی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خبر بھی ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کے آنے کی خبر کے باوجود آپ سو جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں جی میں حاجی صاحب میں آپ کے پاس آیا، تو حاجی صاحب کو پتہ بھی ہے بندہ مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے جی، مجھے دینے کے لیے آ رہا ہے، ملنے میں نہیں دینے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ بجائے اس بات کو چھوڑ کے وہ سو جائے۔ اللہ تعالیٰ مشتاق ہے اپنے نبی کی ملاقات کا، اور لینے جبرائیل علیہ السلام بمائے فرشتوں کی جماعت کے آ رہے ہیں اور حضور سو رہے ہیں۔ اللہ، حضور آرام فرما، یہ کیا، یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ ایسے کیوں کروایا ہے؟ اللہ، وہ اس لیے کروایا گیا تاکہ دکھانا تھا، جبرائیل سے یہ کام کروا کے دکھانا تھا، علم، زہد، تقوی، عبادت سب کچھ ایک طرف، اور ادب مصطفیٰ ایک طرف۔ رگڑا لگ جائے گا اگر بے ادبی ہوئی یہاں تو، چاہے کوئی فرشتہ ہے، کوئی بھی ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں، آواز نہیں دی، جبریل علیہ السلام، اے اللہ تیرا معبود سو رہا ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، حکم دے سکتا ہے کہ جگہ دو، آواز دے دو، اتنی دور سے ہم آئے ہیں سفر کر کے، آواز دے دو۔ اللہ، اس لیے فرمایا کوئی مثل نہ ڈولن دی، سب دی آواز آئے، یہ عقیدے کی بات سنانے لگا ہوں، محبت سے پڑھیں، کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، ایتھے جان نہیں بولن دی، چپ کر میرے، محبت سے چپ کر میرے علی، ایتھے جان نہیں بولن دی۔ کوئی بول نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا، کہا میری بارگاہ میں تو بغیر اجازت کے آ گیا ہے، لیکن ایک میرے بعد میں آنے والا آخری نبی ہے، تجھے تھپڑ مار کے یہ بتا دیا ہے اگر نبوت کا دروازہ ہو تو تو اسرائیل بھی ہوگا تو ہوگا، لیکن نبوت کے دروازے پہ بغیر اجازت کے نہیں جانا، وہاں بھی اجازت لے کر جانا ہے۔ چپ کر میرے علی، ایتھے جان نہیں بولن دی، ایتھے جان نہیں بولن دی۔ اللہ، حضور سو رہے، اب کیا کہا؟ کہا جبریل میرے نبی کے قدموں کو چوم لے، بوسہ دے لے، بوسہ، ہونٹ تو تشبیہ دے سکتے نا، ہونٹ کا تو لفظ ہے،
لیکن وہ کافور سے بنے ہوئے وہ نورانیت کا بادشاہ جبریل علیہ السلام، کہا آواز نہیں دینی، بس قدموں کو بوسہ دے دے، جب تیرے یہ کافوری ہونٹ میرے محبوب کے نالین کو لگیں گے، قدموں کو لگیں گے نا، اللہ تو تیری نورانیت، تیری کافوری کی جو ٹھنڈک ہے وہ میرے محبوب کے آپ کے جو نا سر انور تک پہنچے گی اور حضور خود جاگ جائیں گے۔ اور جب آپ نے بوسہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیدار ہو گئے۔ اب یہاں حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ فارسی کا شعر ہے، لیکن میں اس کو اردو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمہ فرماتا ہے، عشق نے جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، چس کیسی آئی ہے، مزہ کیسا آیا؟ اور یہ بات ایک منٹ ادھر دوسری طرف ذرا آئیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں تو نالین ہوتے ہیں، پہلی بار جب گئے تو نالین سمیت چلے گئے نا، تو قرآن ہے فرمایا فخلا نالے انکا بالواد المقدس طویٰ، اے محبوب، اے میرے موسیٰ کلیم، اپنے نالین اتار، جوتے اتار، بالواد المقدس طویٰ، یہ وادی طویٰ ہے، مقدس آبادی ہے، جوتے اتار دے۔ اب یہ حکم چکے موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے اور حضور سن چکے ہیں، آواز دیکھ چکے ہیں، اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے جب آپ گئے تو حضور وہ معاملہ سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے نالین اتارنے لگے۔ کہا محبوب جسے کہا تھا نا کہ نالین اتار کے آ، وہ میرا کلیم ہے، تو نالین سمیت آ کیونکہ تو میرا حبیب ہے۔ تیرے نالین سے ہی تو میں نے مشرف کرنا ہے عرش معلیٰ، تو بتائیں کس نالین کی یہ شان، اور وہ قدموں کو بوسہ دینے والا جبرائیل۔ تو پوچھا، عشق نے سوال کیا کہ حضرت کوئی چسبی آئی ہے؟ تو کہا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، جو مزہ میں نے حضور کی تلیوں میں دیکھا، جو میں نے مزہ حضور کے قدموں میں دیکھا، حضور کی تلیوں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے۔ جبریل علیہ السلام مسکرائے۔ اب انداز گفتگو دیکھیے نا، آرڈر نہیں سنایا، حالانکہ پیچھے سے آرڈر ہے لیکن الفاظ چینج کر کے جی جو ہے وہ ادباً کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ مشتاق کون ہے؟ اللہ۔ مشتاق کون ہے؟ اللہ۔ دیکھیے کلیم میں حبیب میں یہ فرق ہے، فرق نبوت کا نہیں۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، تقریر کر کے آیا تو مجھے پیچھے سے میسج آ گیا کہ جناب آپ نے نبوت میں فرق کر دیا، فرق کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا کلیم وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے، تو بھائی نبوت میں فرق نہیں ہے، دونوں طرف نبوت ہے، ادھر بھی نبوت ادھر بھی نبوت، ادھر بھی رسالت ادھر بھی رسالت۔ اور قرآن اسی پہ تو کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من الرسل، کہ رسالت کے درمیان فرق نہ کرو۔ تو کہا حضرت یہ فرق نہیں ہے، یہ درجات کی بلندی ہے، یعنی وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان سے اللہ نے کلام کیا ہے، بڑا درجہ ہے، یہ اس کا حبیب ہے، اللہ نے اس کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ تو یہی تو فرق ہے جی۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے کلیم ہیں، اور یہاں معاملہ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو معراج کروائی ہے، اور یہ عقلاً، یہ شعوراً، یہ دانشوراً جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو انکار کر گئے، جب تک لفظ محمد نہیں آیا